Unit 7 Sultan Ahmed Masjid 9th class English. The Sultan Ahmed Masjid is one of the most impressive monuments in the world. Monuments نہیں monuments یادگاریں. ورڈ میننگ لکھتے رہیں, موبل سائڈ پر رکھ دیں. جو ورڈ بولنا نہیں آتا میرے ساتھ پرناؤنس کرتے جائیں. مقصد انگلش سیکھنا ہے, انگلش کی ریدم کو انجوائے کرنا ہے تاکہ آپ کی انگلش اچھی ہو. امپریسو, دلکش. سلطان احمد مسجد دنیا کی دلکش یادگاروں میں سے ایک ہے. جیسے تاج محل ہے, ایک یادگار ہے. جیسے بادشاہی قلعہ ہے, جیسے ہمارے پاس مینار پاکستان ہے, ایفل ٹاور ہے. یہ مانیمنٹس کہلاتی ہیں. تو اسی طرح سلطان احمد مسجد بھی ایک مانیمنٹ ہے جس کو وزٹر مسلسل وزٹ کرتے رہتے ہیں. سلطان احمد مسجد دنیا کی یادگاروں میں سے ایک دلکش یادگار ہے. سلطان احمد مسجد دنیا کی دلکش یادگاروں میں سے ایک ہے. It is also known as the Blue مسجد. یہ نیلی مسجد کے نام سے بھی جانی جاتی ہے. Because of the blue tiles, اپنی نیلی ٹائلوں کی وجہ سے. That embellish, جو سجا دیتی ہے. اٹس انٹیریئر, اس کے اندرونی حصے کو. مینس مسجد کے اندرونی حصے میں نیلی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں, اسی وجہ سے اسے نیلی مسجد بھی کہتے ہیں. ایمبیلش, سجانا. انٹیریئر, اندرون. یہ نیلی مسجد کے نام سے بھی جانی جاتی ہے. اس کی وجہ وہ نیلی ٹائلز ہیں جو اس کے اندرونی حصے کو سجاتی ہیں. سچویٹڈ ان استنبول, انگلش میں بولیں گے تو ایسٹن, AN, بول نہیں بول, استنبول. اردو میں بولیں گے تو استنبول, میم کی آواز ہے. سچویٹڈ, موجود ہے, ٹھہری ہوئی ہے. کہاں؟ ان استنبول, استنبول میں. دا لارجسٹ سٹی ان ٹرکی, ترکی نہیں ٹرکی, جو کہ ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے. اینڈ دا کیپٹل آف اوٹومن امپائر. اوٹومن, اوٹو مین نہیں کہنا, من سے من. اوٹومن امپائر. اوٹومن امپائر کا مطلب ہے سلطنت عثمانیہ. تقریباً 200 سال پہلے تک تمام مسلم دنیا کا ایک ہی دارالخلافہ تھا, کیپٹل تھا, وہ استنبول تھا. آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں خلافت کو آنا چاہیے, خلافت کو آنا چاہیے. 1453 سے لے کر 1923 تک یہ استنبول سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ تھا. یہ مسجد ٹھہری ہوئی ہے استنبول میں. استنبول کی کیا ورتھ ہے؟ استنبول ایک تو ٹرکی کا لارجسٹ سٹی ہے, اور دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ تقریباً 500 سال تک پوری مسلمان دنیا کا کیپٹل رہا ہے. یہاں سے سارے آرڈر صادر ہوتے تھے, نکلتے تھے. It has become the most popular tourist attraction. It has become, یہ مسجد بن چکی ہے مشہور سیاحوں کی دلچسپی, اٹریکشن, دلچسپی.
یہ مسجد سیاحوں کی مقبول دلچسپی بن چکی ہے یا مقبول دلکش مقام پسندیدہ مقام بن چکا ہے. It was constructed between 1609 and 1616. یہ تعمیر ہوئی. نیلی مسجد تعمیر ہوئی ہے 1609 اور 1616 کے درمیان، یعنی کہ اس کو بننے میں تقریباً پھر وہیں 6 سال لگے ہیں. ڈیورنگ دا رول آف احمد فرسٹ، بادشاہ احمد اول کے دور حکومت میں، بادشاہ احمد کے دور حکومت میں 1609 سے لے کر 1616 کے درمیان یہ مسجد تعمیر ہوئی. ایز واز دا کسٹم، جیسے کہ مسجدوں کو بنانے کا رواج تھا. کیا رواج تھا؟ جیسا کہ رواج تھا، دس مسجد لائک دا ادر مسجد آف دا ٹائم، یہ مسجد اس وقت کی دوسری مسجد کی طرح کیا ہوتا تھا؟ کمپرائزز مشتمل تھی. جیسا کہ رواج تھا، یہ مسجد بھی اس دور کی دوسری مساجد کے مطابق کی طرح کمپرائزز مشتمل ہے اور ٹام ایک مقبرے پر. کس کا مقبرہ؟ آف دا فاؤنڈر، اس کے بنانے والے کا مقبرہ. جس شخص نے یہ ذہن میں سوچا کہ میں ایک مسجد بنواؤں، اس شخص کا مقبرہ اس مسجد میں موجود ہے. دوسرا، مساجد میں اس دور کی مساجد میں کیا ہوتا تھا؟ مدرسہ. ایک مدرسہ بھی ہے یہاں پر جہاں ریلیجیس اسٹڈی ہوتی ہے. اینڈ حج پائس مسافر خانہ ہے. کوئی دور سے آیا ہے تو ٹھہر سکتا ہے. حج پائس. جیسا کہ رواج تھا، اس دور کی دوسری مساجد کی طرح اس مسجد میں موجود ہے اس کے بنانے والے کا مقبرہ، ایک مدرسہ اور پھر مسافر خانہ. دا کنسٹرکشن آف دا مسجد اسٹارٹیڈ ان 1609. مسجد کی تعمیر شروع ہوئی 1609 میں. یہ بات پہلے بھی بتائی گئی ہے. دا رائل آرکیٹیکٹ، پہلے بھی بتایا تھا، پہلا CH کاف کی آواز ہے، کھا. آرکیٹیکٹ شاہی ماہر تعمیرات صد فقر محمد آغا. یہ نام ہے بھائی اس کا، صد فقر محمد آغا. ایچ کو کے کر لیجئے. صد فقر میرے خیال میں ٹائٹل ہے، انہوں نے بعد میں دیا اس شخص کو. اس کا نام محمد آغا تھا. آغا شاہی ماہر تعمیرات صد فقر محمد آغا واز اپائنٹڈ، اس کو اپائنٹ کیا، مقرر کیا. کس نے؟ بائی دا سلطان، اس دور کے بادشاہ نے. ایز ان چارج آف دا پروجیکٹ، کہ وہ اس منصوبے کا نگران ہوگا. اس منصوبے کا نگران سلطان نے صد فقر آغا کو مقرر کیا، جو کہ شاہی ماہر تعمیرات تھا. اردو کتنی مشکل ہے بابا. دا اوپننگ سرمنی واز ہیلڈ ان 1616. مسجد کی ابتدائی تقریب ہوئی 1616 میں. انفارچونیٹلی، بدقسمتی یہ کہ دا سلطان کوڈ ناٹ سی، سلطان بادشاہ دیکھ نہ سکا. دا کمپلیشن آف دا مسجد کی تکمیل ان ہز لائف، اپنی زندگی میں. مسجد کی تکمیل بادشاہ بدقسمتی سے اپنی زندگی میں دیکھ نہ سکا. It was completed in the reign of his successor. It was completed
یہ مسجد مکمل ہوئی۔ سکسیسر مصطفیٰ فرسٹ، مصطفیٰ اول جانشین تھا، کس کا؟ سلطان کا۔ سلطان کے بعد سلطان کا جانشین مصطفیٰ اول کے دور حکومت میں، رائن دور حکومت میں یہ مکمل ہوئی۔ مصطفیٰ اول جو جانشین تھا اس کے دور حکومت میں یہ مکمل ہوئی۔ سکسیسر، دیکھیں ڈبل سی میں ایک کاف کی آواز ایک سین کی آواز دیتا ہے۔ سک، SUC سک، سیس، CES سیس، آگے پھر سر، SOR سر، واہ، سکسیسر، تو کنفیوز نہیں ہونا اس کی سپیلنگ میں۔ دا بلو مسجد ریفلیکٹس دا آرکیٹیکچرل سٹائل، یہ نیلی مسجد ظاہر کرتی ہے فن تعمیر کا انداز۔ کون سا انداز؟ آف دا بوتھ آٹومن مسجد، دونوں انداز موجود ہیں، سلطنت عثمانیہ کی مسجد کا انداز بھی، اینڈ بیزنٹائن چرچ، اور بیزنٹائن چرچ کا انداز بھی موجود ہے۔ استنبول کا پہلا نام بیزنٹائن تھا، بیزنٹائن میرے خیال میں۔ تو استنبول کے اندر جو چرچ موجود تھے بڑے کمال قسم کے، وہ سٹائل بھی اس میں موجود ہے، اور سلطنت عثمانیہ کے دور میں جو اعلیٰ قسم کی مساجد تعمیر ہوئی وہ سٹائل بھی اس میں موجود ہے، دونوں سٹائل موجود ہیں۔ واٹ اے کمبینیشن۔ نیلی مسجد سلطنت عثمانیہ کی مسجد اور بیزنٹائن چرچ، بیزنطینی کہتے ہیں، بیزنطینی چرچ، دونوں کے فن تعمیر کے انداز لیے ہوئے ہیں، دونوں کا فن تعمیر کا انداز لیے ہوئے ہیں۔ ہاگیا صوفیہ غلط ہے، ہاگیا صوفیہ نہیں، آیا صوفیہ، آیا صوفیہ مسجد، آیا صوفیہ بھی ایک مسجد ہے، ون آف دا ونڈرز آف دا مسلم آرکیٹیکچر، جو کہ مسلمان فن تعمیر کی عجائبات میں سے ایک ہے۔ ونڈر عجائبات میں، یعنی کہ بہت ہی کمال عجوبہ لگتی ہے وہ مسجد، ڈفرینٹ لگتی ہے، ونڈر لگتی ہے، حیران کر دیتی ہے۔ ایک اور مسجد کا نام لیا گیا ہے، آیا صوفیہ مسجد کا نام ہے، اور یہ مسجد مسلمان فن تعمیر کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے۔ واز آلسو کیپٹ ان ویو، اسے بھی نظر میں رکھا گیا ایز اے ماڈل کے طور پر، کہ اس کی طرز کو بھی تھوڑا سا لیا گیا، اس کے سٹائل کو بھی لیا گیا، اس کی کچھ فیچرز لیے گئے، خصوصیات لی گئی۔ دا بلو مسجد ایون ٹوڈے از کنسیڈرڈ، یہ نیلی مسجد آج بھی سمجھی جاتی ہے، ٹو بی ان میچڈ، کہ یہ بے مثل ہے، ان سپلنڈر، اپنی شان میں، میجسٹی، اپنے وقار میں، اینڈ سائز، اور اپنے وجود میں، اپنے وجود میں، اپنے وقار میں، اور اپنی شان و شوکت میں نیلی مسجد آج بھی بے مثل سمجھی جاتی ہے۔ دا مسجد ہیز اے اسپیشیس وسیع و عریض فور کوٹ آر سائلنٹ، مسجد کے اندر ہے، مسجد کے پاس ہے وسیع و عریض بیرونی صحن، سراؤنڈڈ بائی، جو گھرا ہوا ہے صحن، کس سے؟ بائی اے کنٹینیوس، مسلسل، واؤلٹڈ، ابھری ہوئی، محرابی، کیا محرابی؟ گنبد نما، آرکیڈ، راہداری سے، آرکیڈ، راہداری۔ بحریہ ٹاؤن لاہور میں جو گرینڈ ماسک ہے، دنیا کی 7ویں بڑی مسجد ہے، اسے ایک بار وزٹ کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا صحن کیسا ہے، صحن کے درمیان میں فاؤنٹین کیسے ہے، اور پھر
آرکیڈ کس طرح بنائی گئی ہے؟ گو کہ یہاں پر آرکیڈ محرابی نہیں بنائی گئی، لیکن نیلی مسجد کی آرکیڈ راہداری محرابی ہے۔ نیٹ پر دیکھ لیں، گوگل کریں۔ It has ablution facilities on both the sides. مسجد کے دونوں اطراف میں وضو کرنے کی سہولیات موجود ہیں، یعنی کہ واش روم وغیرہ بھی موجود ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں۔ ایبلوشن فیسلٹیز، ایبلوشن، لوشن کا تو پتہ ہے نا، جو لگاتے ہیں آپ لوگ بار بار گندا، تو یہ ایبلوشن ہے۔ ان دا سینٹر میں دیر از اے فاؤنٹین، ایک فوارہ ہے، وچ از ریدر اسمال، جو قدرے چھوٹا ہے، ان کنٹراسٹ مقابلتاً برعکس ود دا میگنیٹیوڈ وسعت آف دا کورٹ یارڈ، صحن کی وسعت کے مقابلے میں قدرے چھوٹا ایک فوارہ سینٹر میں موجود ہے، درمیان میں موجود ہے۔ ہیوی آئرن چین از ہنگ، ایک بھاری بھرکم لوہے کی زنجیر لٹکائی گئی ہے۔ ایٹ دا اپر پارٹ آف دا کورٹ انٹرنس، داخلی دروازے کی اوپر والی طرف، داخلی دروازے کے اوپر والی سائڈ پر ایک بھاری بھرکم زنجیر لٹکائی گئی ہے۔ ایٹ دا ویسٹرن سائڈ، مغربی اطراف میں، مغربی حصے میں داخلی دروازے کی اوپر والی طرف ایک بھاری بھرکم زنجیر لٹکائی گئی ہے۔ This side was meant for the Sultan alone، یہ حصہ بادشاہ کے لیے مخصوص کیا گیا تھا کہ اس حصے سے بادشاہ سلامت تشریف لائیں گے۔ دیکھیں میں ہوں ذرا نیا ٹیچر، باقی ٹیچر ہیں کافی ایکسپیرینسڈ، تو میرا اتنا تجربہ نہیں ہے، اس لیے بار بار میں تھوڑا رک جاتا ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی نئے ہیں، آپ لوگ بھی مجھے اپریشیٹ کریں گے تاکہ میں مزید بہتر ہوتا چلا جاؤں، تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم دونوں بہتر ہو جائیں گے۔ تو میں کہیں تھوڑا رک جاتا ہوں، تو آپ نے پھر بھی مجھے ہی سننا ہے، مجھے ہی اپریشیٹ کرنا ہے، کیوں میں ذرا نیا ہوں تو نئے بندے کو تھوڑا اپریشیٹ کرنا چاہیے نا۔ دا چین واز پٹ دیئر، یہ زنجیر یہاں پر لٹکائی گئی، سو دیٹ دا سلطان ہیڈ ٹو لوور ہز ہیڈ ایوری ٹائم، تاکہ بادشاہ یا سلطان ہر دفعہ اپنے سر کو نیچے جھکائے۔ ہی انٹرڈ، جس ٹائم وہ داخل ہو، دا کورٹ، صحن میں۔ کیوں جی سر کو جھکائے؟ اٹ واز اے سمبولک جیسچر، یہ ایک علاماتی جیسچر، اشارہ تھا۔ سمبولک، علاماتی، جیسچر، اشارہ تھا۔ یہ اشارہ یہ بتاتا ہے، یہ اشارہ ایک خاص مطلب رکھتا ہے، یہ اشارہ علاماتی ہے۔ ٹو انشور، کہ یقینی ہو جائے، دا ہیوملٹی، انکساری، سادگی، کس کی؟ آف دا رولر، حکمران کی، ان دا فیس آف دا ڈیوائن پاور، خدا کی طاقت کے سامنے، تاکہ خدا کی طاقت کے سامنے حکمران کی انکساری یقینی ہو جائے۔ یہ ایک علامتی اشارہ ہے، کیا؟ زنجیر، یہ ایک علامتی اشارہ ہے تاکہ خدائے بزرگ و برتر کی طاقت کے سامنے حکمران کی انکساری یقینی ہو جائے کہ وہ سر جھکا کر خدا کی بارگاہ میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ تو فرعون بن جاتے تھے نا بادشاہ، کہیں نہ کہیں تو ذرا ان کو بھی جھکایا جاتا تھا۔ The interior of the masjid at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles. چینی مٹی، چینی مٹی جو کہ بہت ہی شائستہ ہوتی ہے، بہت ہی ملائم ہوتی ہے، چینی مٹی سے بنی ہوئی ٹائلز
مشین سے بنی ہے؟ نو، ہینڈ میڈ، جو ہاتھ سے بنائی گئی تھی۔ کتنی ہیں تعداد میں؟ 20,000 ٹائلز ہیں۔ کیا ہے ان ٹائلز کو؟ ان ٹائلز کے ساتھ لائنز لگائی گئی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ٹھہرتے ہیں نا، لڑکیاں تو کبھی گئی نہیں ہیں، کبھی کبھی آپ بھی جا کر جھانک لیا کرو، خدا کا گھر ہے، نہیں کہتا تمہیں کچھ۔ تو مسجد کے اندر جہاں پر صفیں ہوتی ہیں اس کی فرش پر اس طرح لائن لگائی جاتی ہیں تاکہ اس کے اوپر قالین یا صفیں اس ترتیب سے بچھائی جائیں، یا قالین اٹھا بھی لیے جائیں۔ قالین آپ کو پتہ ہے بیماری ہی ہے، آج کل پروو ہو گیا ہے، تو ویسے ہی فرش پر نماز پڑھنی چاہیے۔ دا انٹیریئر، اندرون، اندر کا، آف دا مسجد، مسجد کا اندرونی حصہ، ایٹ دا لوور لیول، فرش کی اگر بات کی جائے، از لائنڈ، اس پر لکیریں لگائی گئی، کس کے ساتھ؟ ود دا مور دین 20,000 ہینڈ میڈ سرامک ٹائلز، 20,000 ہاتھ سے بنی ہوئی چینی مٹی کی ٹائلوں سے، ان مور دین 50 ڈفرینٹ ٹیولپ ڈیزائنز، اور ان ٹائلوں میں 50 سے زیادہ گل لالہ کے مختلف ڈیزائن ہیں۔ 20,000 ٹائلز ہیں تو 20,000 کو 50 میں ڈیوائڈ کریں، 20,000 ٹائلز کے اندر 50 ٹائپس کے ڈیزائنز ہیں۔ کس کے؟ ٹیولپ کے۔ ٹیولپ کیا ہے؟ پھول کا نام ہے، گل لالہ کہتے ہیں۔ مسجد کے اندرونی حصے میں فرش کی بات کی جائے تو 20,000 سے زیادہ چینی مٹی سے بنی، ہاتھ سے بنی ہوئی ٹائلوں سے لائنیں لگائی گئی ہیں، اور اس میں 50 سے زیادہ گل لالہ کے منفرد ڈیزائن ہیں۔ ایٹ دا گیلری لیول، اگر گیلری کی بات کی جائے، دا ڈیزائن بیکمز فلیم بیونٹ، فلیم بیونٹ نہیں، فلیم بوائے آنٹ، فلیم بیونٹ۔ گیلری کی بات کی جائے تو ڈیزائن ایک دم سے انتہائی رنگین ہو جاتا ہے، ود ریپرزنٹیشن، جیسے ہی نمائش ہوتی ہے، آف فلاورز، پھولوں کی، فروٹ، پھل کی، اینڈ سائپریسس، اور سرو کے پودوں کی، یعنی کہ ٹائلز کے درمیان میں سرو کے پودے بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ پودے بنے ہوئے ہیں، جی سرو کیا ہوتا ہے؟ پودے بنے ہوئے ہیں، فروٹ بنے ہوئے ہیں، اور کیا بنا ہوا ہے جی؟ فلاورز، پھول بنے ہوئے ہیں۔ گیلری میں اگر جائیں تو ایک دم سے منظر رنگین ہو جاتا ہے، کس سے؟ پھولوں، پھلوں اور سرو کے پودوں سے، سرو کے پودوں کی نمائش سے۔ 5 ٹائمز لانگ بریدنگ کریں۔ جہاں بھی موقع ملے، صاف ستھری فضا ہو، گہرے لمبے سانس لیجئے۔ دل کے امراض سے بچے رہیں گے، ذہنی امراض سے بچے رہیں گے، ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ اس کو اپنی لائف کا پارٹ بنا کر رکھے، آپ ریلیکس رہیں گے۔ کم دا موسٹ امپورٹنٹ، the upper level of the interior is adorned. مسجد کے اندر اوپر والا حصہ سجایا گیا ہے نیلے رنگ سے، یعنی چھتوں کو نیلے روغن سے سجایا گیا ہے۔ more than 200 stained glass windows، 200 سے زیادہ رنگدار شیشوں والی کھڑکیاں، with intricate designs، پیچیدہ ڈیزائنوں کے ساتھ، الاؤ آنے دیتی ہیں، کسے؟ نیچرل لائٹ، قدرتی روشنی کو، ٹو برائٹن اپ اٹس انٹیریئر،
تاکہ اندر کا حصہ روشن و تاباں منور ہو جائے. اینڈ دا شینڈلیئرز شینڈلر بھی نہیں بولنا, چینڈلر بھی تو بالکل نہیں بولنا نا, شینڈلیئرز اور فانوس کو کیا کہتے ہیں آپ اندر, وہ کچھ اور بھی کہتے ہیں, فانوس جو گھر کے اندر ڈیکوریشن کے لیے روشنی کے بڑے بڑے لگاتے ہیں. فانوس فردر ایلیمینیٹ زیادہ کر دیتے ہیں, اٹ کس کو, روشنی کو زیادہ کر دیتے ہیں, ود دیئر گلو اپنی چمک سے. سب سے خوبصورت یہی چیز نظر آئی ہے کہ 200 کھڑکیاں ہیں اوپر, اور ان کھڑکیوں کے ڈیزائن بہت انٹریکیٹ پیچیدہ ہیں, شیشے رنگ دار ہیں, اور وہ روشنی کو اندر آنے دیتے ہیں, اندر کا حصہ روشن ہو جاتا ہے. اسی طرح اندر لگے فانوس بھی جگمگ کرتے ہیں اور پورا ایریا مزید روشن ہو جاتا ہے. مور دین 200 اسٹینڈ گلاس, 200 سے زائد رنگدار شیشوں والی کھڑکیاں جن کے پیچیدہ ڈیزائن ہے قدرتی روشنی کو اندر آنے دیتی ہیں تاکہ اندر کا حصہ روشن ہو جائے, اور فانوس بھی مزید روشن کر دیتے ہیں اس چمک دمک کو. دا ڈیکوریشنز انکلیوڈ آیات فرام دا ہولی قرآن, سجاوٹ میں شامل ہیں قرآن مجید کی آیات. دا فلورز آر کورڈ ود کارپیٹس, اور فرش سارے ڈھکے ہوئے ہیں قالینوں سے. دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان دا انٹیریئر آف دا مسجد از دا محراب, سب سے اہم جز مسجد کا وہ ہے انٹیریئر میں, اندرونی حصے میں سب سے اہم حصہ مسجد کا محراب ہے. ہم تمام لوگ جانتے ہیں مسجد کا گنبد, اندر ہوں ہم یا باہر ہوں, وہ سب سے امپورٹنٹ لگتا ہے. مسجد کا سب سے اہم جزو, مسجد کے اندرونی حصے کا سب سے اہم جزو اس کا محراب ہے, گنبد ہے. which is made of finely carved marble, جو کہ بنا ہوا ہے عمدگی سے تراشے ہوئے سنگ مرمر سے, carved تراشے ہوئے. To the right of the mihrab is a richly decorated pulpit, پلپٹ نہیں ہے, pulpit. رائٹ آف دا محراب, گنبد یا محراب کو محراب بولیں گے, محراب کے دائیں طرف بہترین سجا ہوا ممبر ہے. دا مسجد یہ وہ ممبر ہوتا ہے جس کے اوپر مولانا صاحب بیٹھ کر کوئی آپ کو واعظ کرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, اچھی بات بتاتے ہیں. آج کل تو لوگ سنتے نہیں ہیں. دا مسجد از سو ڈیزائنڈ دیٹ, مسجد اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے, ایون وین اٹ از موسٹ کراؤڈیڈ, کہ جب اس میں بہت زیادہ لوگ بھی ہوں, ایوری ون ان دا مسجد میں ہر ایک شخص کین لسن ٹو اینڈ لک ایٹ دا امام, کہ وہ امام کو سن بھی سکتا ہے اور دیکھ بھی سکتا ہے چاہے کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو. مسجد اتنے بہترین طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ مسجد میں اگر بہت تعداد ہو تو ہر شخص امام کو سن بھی سکتا ہے, دیکھ بھی سکتا ہے. دا رائل روم از سچویٹڈ ایٹ دا ساؤتھ ایسٹ کارنر, شاہی کمرہ واقع ہے ساؤتھ ایسٹ, جنوب مشرقی کونے میں. اٹ ہیز اٹس اون پالپٹ, اس کا اپنا ایک ممبر ہے. بادشاہ سلامت کو بھی کبھی جوش آتا ہوگا نا کہ میں بھی واعظ کروں, تقریر کروں, تو اس کو بھی الگ سے ایک شاہی کمرہ بنا کے اس میں ممبر بنا دیا, اتھے مر. used to be decorated with
jade and roses. It has its own pulpit. اس کا اپنا ایک ممبر ہے. That used to be decorated. جس کو کبھی سجایا جاتا تھا. سبز قیمتی پتھروں سے اور گلابوں سے. ہاں جی، بادشاہ سلامت میں بیٹھنا تھا یہاں پر. بادشاہ سلامت بھی کہتا تھا نا میں نے بھی کچھ کہنا ہے مذہبی. دا بلو مسجد ہیز 6 minarets. چلو minarets رائٹ پروننسیشن ہے minarets. minarets بھی غلط ہے. minarets مینار کو کہتے ہیں. نیلی مسجد کے 6 مینار ہیں. minarets بولو minarets. 4 minarets stand, one each at the 4 corners of the masjid. 4 minarets stand. 4 مینار ٹھہرے ہوئے ہیں ایک ایک کر کے مسجد کے چاروں کونوں پر. 4 minarets stand. 4 مینار ٹھہرے ہیں. one each at the ایک ایک کر کے 4 corners 4 کونوں پر آف دا مسجد کے. Each of these pencil shaped minarets. یہ ہر ایک پینسل کی شکل کا مینار has 3 balconies. اس کے تین اس کے چھجے ہیں یا بالکونیاں ہیں. ان کی مینار ہوتا ہے نا، مینار پر کبھی جانا بھی پڑ جاتا ہے نا، کوئی صفائی کے لیے، کوئی کچھ کام کے لیے، تو وہ بالکونیاں درمیان میں رکھتے ہیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مینار کی اونچائی کتنی ہوگی. جس مینار میں 3 بالکونیاں آ گئی تو مینار بھی اچھا خاصا اونچا ہوگا یار. while the other 2 at the end of the forecourt. جبکہ 2 مینار بیرونی صحن کے اختتام پر ٹھہرے ہیں. have only 2 balconies. اور ان کے اندر 2 بالکونیاں ہیں. in the evening. شام کو a large number of tourists. سب سے پیارا منظر یہ ہے. شام کو بہت بڑی تعداد میں سیاح، وزٹر، سیر کرنے والے، اینڈ ٹرکس اور ترک، جیسے پاکستانی ہیں، پاکستان سے پاکستانی، ٹرکی سے ٹرک بنتے ہیں، ترکی سے ترک بنتے ہیں. ترک اور سیاح ایک بڑی تعداد میں شام کے وقت گیدر اکٹھے ہوتے ہیں. ان دا پارک فیسنگ دا مسجد. وہ مسجد کے سامنے والے پارک میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. کس لیے؟ ٹو لسن دا آذان. آذان سننے کے لیے. ٹو دا ایوننگ نماز. شام کی نماز کی آذان سننے کے لیے بڑی تعداد میں سیاح اور ترک مسجد کے سامنے کے پارک میں اکٹھے ہو جاتے ہیں شام کو. مسجد اندر نہیں جانا، باہر جا کے کھڑے ہونا، اذان سننی ہے، نماز بھی پڑھ لو. دا مسجد از فلڈڈ ود لائٹس. مسجد بھر جاتی ہے. فلڈڈ بھر جاتی ہے کس سے؟ روشنیوں سے. اینڈ سو آر دا ہارٹس آف دا بلیورز. ایسے ہی یقین رکھنے والوں کے دل بھر جاتے ہیں کس سے؟ ود ڈیوائن لو. خدائے بزرگ و برتر کی محبت سے. So much has been lost of the blue masjid over the years. گو کہ اس نیلی مسجد نے پچھلے سالوں میں بہت کچھ کھویا ہے. Yet it has not lost the love of its visitors. لیکن اس نے اپنے سیاحوں کی، اپنے چاہنے والوں کی محبت کو بالکل نہیں کھویا. لوگ اب بھی یہاں آتے ہیں. گو کہ مسجد کا بہت سارا حصہ ختم ہو گیا یا کچھ ایسا ہو گیا. دا مسجد از اسٹل ون آف دا موسٹ وزٹڈ مونومنٹس. مسجد از اسٹل ابھی تک ہے ون آف دا موسٹ وزٹڈ، سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والے مونومنٹس، یادگاروں میں سے، آف دا ورلڈ، پوری دنیا کے. یہ مسجد ابھی تک دنیا بھر میں دیکھی جانے والی یادگاروں میں سے ایک ہے. So nice of you. So nice of you. So kind of you for keeping good ears. اچھے کان رکھنے کا شکریہ.
میں ذرا نیا اور سلو ٹیچر ہوں، تو آپ کی اپریسیشن کے ساتھ آپ اپریشیٹ کرتے جائیں گے، میں بہتر ہوتا جاؤں گا انشاءاللہ۔